یا اللہ رب العزت نے باطنی نعمتیں
دوڑ ہو، اللہ نے خود اس چیز کا حکم دیا کہ تم رزق کو تلاش کرو، تجارت کرو، مال کماؤ، خریداری کرو، لیکن اس میں اللہ کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھو۔ ان کاروبار میں، اس دکانداری میں، اس ریڈی کے میں پر موجود فروٹ میں، اس دودھ بیچنے والے کے دودھ میں، اس مارکیٹ میں جانے والے کے چیزوں کو ہول سیل پر جو کام کرتے ہیں، سیل مین جو ہوتے ہیں، تو وہ دیانتداری، سچائی اور جو ہے دوسروں کے ساتھ دغا نہیں، بدیانتی نہیں، جھوٹ نہیں، مکر نہیں، فریب نہیں، ملاوٹ نہیں، وزن میں کمی نہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچ کر دکان پہ خریداری کرو۔ سیل مین سیل مینی کرے، ریڑھی والا ریڑھی پر خرید و فروخت کرے، ملاوٹ نہ کرے، اچھی چیز دکھا کر ادنا چیز نہ دے، گھٹیا چیز نہ دے، جو قیمت ہے وہ حساب سے دے، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ تو ان تمام خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حکم تو تمہارے رب نے خود ہی دیا ہے کہ تم تلاش کرو میرے فضل کو۔ فضل یہاں پر کیا ہے؟ رزق، جان، مال، مالداری، کہ تم پیسہ کماؤ، مال کماؤ، یہ رزق ہے۔ اب اس پیسوں کے ذریعے سے تم اپنی بیوی بچوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہو، اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہو۔ آپ اپنی مرضی سے پیسہ نہیں کما سکتے، یہ اجازت دی ہے تمہارے رب نے کہ پیسہ کماؤ، لیکن آپ اپنی مرضی سے پیسہ نہیں کما سکتے، اس میں بھی رب کے حکم کو دیکھنا پڑے گا۔ نہ آپ اپنی مرضی سے پیسہ کما سکتے ہیں، نہ آپ اپنی مرضی سے اس کمائے ہوئے پیسوں کا استعمال کر سکتے ہو۔ تو جہاں دل چاہا حد سے زیادہ خرچ کر ڈالا، جہاں دل چاہا حد سے زیادہ خرچ کر ڈالا۔ نہ تم یہ کر سکتے ہو کہ جمع کرتے جا رہے ہو، کرتے جا رہے ہو، کرتے جا رہے ہو، نہ بیوی پر خرچ، نہ بچوں پر خرچ، نہ اپنی وجود پر خرچ، اتنے بخیل ہو گئے، نہ رشتہ داروں پر خرچ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عطا بھی پسند نہیں، نہ اسراف میرے رب کو پسند، نہ بخیل بنا میرے رب کو پسند، اور نہ ہی حرام کمائی میرے رب کو پسند۔ تجارت کا حکم تمہارا رب نے خود دیا ہے کہ میرے فضل کو تلاش کرو۔ جب تم جھوٹ سے، ملاوٹ سے، ناپ تول میں کمی سے، مکر و فریب سے، دغوں سے پاک ہو کر، بچ کر مال کماؤ گے، اگر اعلیٰ چیز بتلا کر اعلیٰ ہی چیز دو گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہارے اس مال میں برکت ہوگی، تمہارے اولاد فرما بردار ہوگی، تمہاری زندگیوں میں سکون ہوگا، کم آمدن میں بھی تمہاری ضروریات پوری ہوں گی، زیادہ ہوں گی، زیادہ ضروریات کو کم آمدن میں تم پورا کرنے والے بن جاؤ گے۔ یا اللہ برکت ڈال دے گا، یا اللہ برکت ڈال دے گا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے احسانات ہیں، انعامات ہیں۔ تمہیں اللہ نہیں منع کرتا تم تجارت نہ کرو، پیسہ نہ کماؤ اور خریداری نہ کرو، اللہ نے یہ منع نہیں کیا، بلکہ اللہ خود حکم دے رہا کہ تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل کو، لیکن دیانتداری، امانت داری۔ تو یہ اللہ رب العزت کے بہت سارے احسانات کی مثال پر ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہاری یہ کشتیاں فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل کو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، بے شک وہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اگر چاہتا تو تمہیں بھی حکم یوں ہی دے دیتا جس طرح فرشتوں کو دیا کہ ہم ہر وقت مساجد میں رہنا، ہر وقت سجدوں میں رہنا، ہر وقت قیام میں رہنا، ہر وقت تلاوت کرنی ہے، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں یہ حکم دے دیتا، لیکن اللہ کو معلوم ہے تمہارے ساتھ ضروریات زندگیاں وابستہ ہیں، تقاضے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا میرے رب نے حکم دیا، اجازت دی کہ جاؤ اللہ کی زمین پر نکلو، چلو پھرو اور رزق کو تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو، مال کماؤ۔ آپ جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے تجارت کرو، اللہ رب العزت نے خود حکم دیا۔ اور پھر حدیث پاک میں نبی نے کیا فرمایا؟ التجار یحشرون یوم القیامہ، کہ جو ہے التجار یحشرون یوم القیامہ، التاجر الصدوق الامین مع النبی، کہ سچا امانت دار تاجر الصادق الامین مع النبی، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔
ہو اور پھر مال کما رہا ہے، دولت مند بن رہا ہے، جو ہے امیر بن رہا ہے، لیکن اس کی تجارت میں امانتداری تھی، اس کی تجارت میں خرید و فروخت میں دیانتداری تھی، اس کی خرید و فروخت میں سچائی تھی، تو اللہ نے یہ مقام اسے دیا کہ اللہ کا قیامت کے دن اس کا ساتھ اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا، شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا، نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس وہ شخص جس نے اپنی تجارت میں مال کمانے میں سچ کو سامنے نہ رکھا، دیانت کو سامنے نہ رکھا، اور جو ہے امانتداری کو سامنے نہ رکھا، تو فرمایا التجار یحشرون یوم القیامہ فاجر الا من اتقى وبر وصبر، کہ اللہ فاجروں کے ساتھ اس کا حشر کرے گا، فجار کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا، لیکن ہاں جس نے نیکی کی، تقوی اختیار کی اور سچ بولا، ایمان اتقى وبر وصدق، وہ شخص جس نے نیکی کی، تقوی اختیار کیا اور سچ بولا، اللہ رب العزت ایسے شخص کو فاجروں کے ساتھ جمع کرنے سے بچائے گا، فاجروں کے ساتھ ایسے شخص کا حشر کرنے سے اللہ بچا لے گا، بلکہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر کرے گا، صدیقین کے ساتھ اس کو جمع کرے گا، اس کو ساتھ ملے گا، پڑوس ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کتنا بڑا مقام ایک سچے امانتدار دیانتدار تاجر کو عطا فرما ہے، جو فیکٹریاں چلانے والا ہے، جو کارخانے چلانے والا ہے، جو زمین جائیداد رکھنے والا ہے، اس کو یہ مقام مل رہا ہے اس کی امانتداری کی بنا پر، اس کی سچائی کی بنا پر، اس کی دیانتداری کی بنا پر۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، جو ظاہری طور پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ جو ہے ہم سب کی اس چیز سے حفاظت فرمائے کہ رہنی والے سے لے کر آپ کے بڑے بڑے عہدیداران سب جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ، یہ ان چیزوں کے اندر جراثیم کرنے لگے ہو، نہ رہنے والا جھوٹ بیچ کے لیے کسی کو معاف کرتا، نہ جو ہے افسر رشوت دے کے کسی کا کام کرتا، بڑے بڑے بھائی کروڑپتی ہیں لیکن حرام خوری کی عادت پڑی ہوئی ہے، اللہ کے رب قسم کا انہیں خوف نہیں، رب کی پکڑ کا انہیں خوف نہیں، موت کا انہیں خوف نہیں کہ ایک دن مرنا ہے، قبر میں رب سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں انہوں نے اپنی آنکھوں کو برباد کر دیا، تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ریلی والی کو بھی، بڑے سے بڑے عہدہ پر فائز افسر کو بھی، ہر ایک کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اس مختصر سی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو خدا کے لیے برباد نہ کرو، ویران نہ کرو، رب سے محبت کرو، رب سے عشق کرو، نبی کی اطاعت میں زندگی بسر کر دو۔ آج کے مجاہدات، آج کی قربانیاں، آخرت کی فکر، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے وہ مزے تیار کر رکھے ہیں، وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، دنیا کی نعمتوں کو ان کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جو اللہ نے تمہیں آخرت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اور یاد رکھے گا دنیا میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ سارا عکس ہے، ایک چیز ہے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے حقیقت تو جنت میں ہے، جو نعمتیں ملیں گی وہ تو جنت میں۔ آپ آم کھاتے ہو، آپ کو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، آپ جو ہے امرود کھاتے ہو، آپ کو اس کی لذت ذائقہ محسوس ہوتا ہے، آپ سیب کھاتے ہو، آپ کو اس کی لذت ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اب میرے رب کے جنت میں جو سیب بنائے، پھل بنائے، پرندے کھانے کے لیے بنائے ہوئے بٹیر پرندے تمہیں سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اگر تم یہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں نہ کھاتے، نہ دیکھتے اور ان کا استعمال نہ کرتے، تمہیں کیسا معلوم ہوتا کہ سیب کا ذائقہ کیا ہے، کیلے کا ذائقہ کیا ہے، اور جو ہے امرود کا ذائقہ کیا ہے، انگور کا ذائقہ کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن تم کھاتے ہو تمہیں کتنا سکون آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ تم اپنے خواہش نفس کو ان فروٹ کے لیے جو ہے پورا کرتے ہو، ان کے ذائقے چکھ کر مزے لے کر بریانی کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، بکرے کا گوشت، بڑا گوشت، تمہارے سامنے ذائقے آ رہے، لیکن یہ عکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تم جنت کا گوشت کھاؤ گے، جنت کے پرندوں کا گوشت استعمال کرو گے، جنت کے فروٹوں کا کھاؤ گے، تو تمہیں حقیقی ذائقہ اس وقت پتہ چلے گا، اس ذائقے کی طلب تمہارے اندر پیدا ہو جائے، جنت کا شوق تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرے رب نے اتنی ساری نعمتیں تمہیں دنیا میں دے دی تاکہ تم حقیقت کو پانے کی فکر میں لگ جاؤ۔ یہ عکس ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو استعمال کر